فتنے کا ایندھن بننے کے لیے ہے. یہ میں اپنے خیبر پختونخوا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے, ان کے والدین سے, بچوں کے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے, خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, ان کے مقدر میں ڈنڈے سوٹے پیٹرول بم نہیں ہیں. ان کے مقدر میں بھی جو ہے وہ اگر مریم نواز جیسی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتی, ان کے صوبے میں بھی ترقی ہو رہی ہوتی. اور ہمیں بھی خیبر پختونخوا کے بچوں کی اتنی فکر ہے جتنی پنجاب کے بچوں کی فکر ہے. لیکن آپ کو اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہوگی. اپنے بچوں کو اس طرح کی دہشت گردی کا ایندھن مت بننے دیں. اور یہ جس مشن پہ آ رہا ہے, میں پہلے اسی لیے آپ کو بتا کے آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا کے دکھا دیا جائے, جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ حق دینا چاہیے, ان کو جلسے جلوس کریے, اس طرح کرنا چاہتی ہے. یہ جلسے جلوس کرتے ہیں ایسے تو طالبان نے نہیں کیا کبھی شاید, اس طرح سے کھل کھلا کے جیسے یہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایک صوبے کے اوپر, جس صوبے کے اندر اس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے, جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس صوبے کے اندر یہ لشکر کشی کرے گا تو ہمیں اپنے صوبے کا جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنا بھی آتا ہے, اور اپنے یہاں پر ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا بھی آتا ہے. عمران نذیر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ فوری طور پہ آپ نے رسپونڈ کیا. جیسے عظمہ بہن نے ابھی پوری تفصیل سے آپ کو یہ ود ایویڈنس یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں. ایک فورسز وہ ہیں کہ جو پاکستان جب بھی ان کو ملتا ہے اجڑ کے ملتا ہے, اور اس اجڑے پاکستان کو سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں, اپنے اوپر الزامات بھی لگواتی ہیں. وہ فورسز بری بھی بنتی ہیں لیکن اپنی ذات کی نفی کر کے ملک کو ٹھیک کر کے جاتی ہیں. اور پھر ایک فورسز ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو صرف سیاست سے غرض ہوتی ہے, جن کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے, جن کے لیے پاکستان خدا نہ خواستہ جو مرضی ہو جائے ان کا بابا, پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈا بابا اونچا رہنا چاہیے, تو ان کا بابا اونچا رہنا چاہیے. یہ وہ فورسز ہیں کہ جنہوں نے چلتے پھرتے اڑتے پاکستان کو اپنی نالائکی کی نظر جھونکا, اپنی انا اور اپنی ضد کی نظر جھونکا. میں صرف 2-3 مثالیں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ود ایویڈنس. میں بڑی لمبی چوڑے دعوے نہیں کرتا. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلتھ کو ڈیل کرتے رہے ہیں, میں صرف ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں EPI کی شرح جو ویکسینیشن کی شرح ہے وہ 40% ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے ہیں. مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, حمزہ صاحب اور ساری یہ ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. 5 سال دن رات کی محنت کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں, جب ہمیں بھیج دیا جاتا ہے, اس وقت جو EPI کی شرح ہوتی ہے ہم 40% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 85% پہ لے کے جاتے ہیں. اور اس 85% پہ لے جائی گئی شرح کو جب یہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا وتیرہ صرف اور صرف اپنی ذاتی سیاست کو چمکانا ہے, جن کی نظر میں خدمت کی, پروجیکٹس کی, کارکردگی کی کوئی حیثیت نہ ہے, جن سے پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. ہم سے تو سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑک کیوں بنا دی, ہم نے یہ اپنا موٹر وے کیوں بنا دی, ہم نے یہ کینسر اسپتال ہم کیوں بنانے جا رہے ہیں, یہ تو عیاشی ہے, آپ بیسک چیزیں کیوں نہیں دے رہے, آپ ایئر ایمبولینس غریب کے لیے کیوں لا رہے ہیں. مریم نواز صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز آپ ایک غریب آدمی کو ایئر ایمبولینس دے رہی ہیں, ایک ایسا آدمی جو بس میں نہیں جا سکتا آپ اس کو جہاز میں اسپتال پہنچا رہی ہیں. کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں مریم نواز صاحب. آپ اشرافیہ کے لیے پروگرام لانے کی بجائے صرف اور صرف غریب عوام کا کیوں سوچتی ہیں. یہ وہ سوچ ہے. جب یہ سوچ آتی ہے 2018 کی دھاندلی کے نتیجے میں ہم سے بھی ظلم ہوا تھا. ہم نے کیا کیا تھا, ہم ہر صورت اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے سینوں پر رقم کھا لی ہے لیکن اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. میں آپ کو فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب یہ 18 والی حکومت جو مسلط ہو گئی تھی, جو نالائق ترین بزدار حکومت, اور پھر اس کے بعد چودھری صاحب آئے تھے ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے بڑے چودراہٹ والے کام کیے تھے, جب یہ واپس جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر آتی ہے, وہی EPI ویکسینیشن کی شرح پنجاب میں جو ہم 85% سے زائد چھوڑ کر گئے تھے, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ WHO کہہ رہی ہے, وہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراپ ہو کے 60% ہو گئی تھی. 25% 5 سال میں ڈراپ ہو گئی تھی. آپ کے وہ بچے جن کو ویکسینیشن ہونا تھی نہیں ہو سکی تھی, جس کی وجہ سے آج پولیو واپس آیا, جس کی وجہ سے آج خسرے کی وبا پھیلتی ہے, جس کی وجہ سے آج بہت ساری بیماریاں آئیں. اس کے بعد ڈاکٹرز کی بات کر لوں, ہم شہباز شریف صاحب کا دور حکومت تھا, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ہم نے جب BHU کو سنبھالا تھا تو اس وقت BHU میں ڈاکٹر کی شرح 45% ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ تبدیلی اور انقلاب کا سفر شروع ہوتا ہے اور جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو ہم
جب جو 45% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 101% پی ایچ یوز میں ڈاکٹر کی شرح کر کے گئے تھے. اور دو وجوہات تھی. ہم سینٹرل انڈکشن پالیسی لے کر آئے تھے, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مارچ دیے تھے بی ایچ یو میں کام کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا کہ اگر دور کام کریں گے ان کو زیادہ تنخواہ ملے گی, قریب کام کریں گے تنخواہ کم ملے گی. ہم اس شرح کو 101% پہ لے گئے تھے. اور پھر جب ہم چلے جاتے ہیں اور پھر یہ دور آ جاتا ہے, یہ کرینوں والوں کا دور, یہ احتجاجوں والوں کا دور, یہ وہ چومنے والوں کا دور, یہ آج کسی جگہ پہ ڈونٹ پہ آپ کا تو وہ ورکر بھی نہیں تھا بھائی, کیوں قوم کو پاگل کر رہے ہو؟ وہ تو تحریک لبیک کا کارکن تھا جس نے کسی اور غلط فہمی میں قاضی صاحب سے بات کر دی, آپ وہاں سجدے کر رہے ہیں جا کے, آپ ان ڈونٹوں کو چوم رہے ہیں. یہ تو آپ کی جاہلیت کا حال ہے. آپ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں. افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پہ, آپ نفرت کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں. میں فگرز پہ بات کر رہا تھا, میں 101% پہ ہم شرح چھوڑ کے گئے تھے. اب وہ شرح جب ہم واپس آتے ہیں, کیئر ٹیکر آتا ہے, وہ شرح ڈراپ ہو کے 40% پہ آ جاتی ہے. 40% پہ آ جاتی ہے. کہاں 101% پہ چھوڑ کے گئے تھے, 40% پہ آتی ہے. پھر کون اس کو سنبھالتا ہے؟ پھر مریم نواز آتی ہے, پھر مریم نواز فیلڈ میں نکلتی ہے, پھر وہ لوگوں کا پروگرام لے کر آتی ہے. مشکل سے آج ہم اس شرح کو دوبارہ 85% پر 6 ماہ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں 101% پہ واپس جانا ہے. میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں, ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں. مجھے آج پوچھنا ہے گنڈا پور صاحب آپ سے, مجھے پوچھنا ہے کہ 15 سال سے آپ لوگ کے پی کے صوبے کو دیوالیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. 15 سال سے آپ کے پی کے ریسورسز کو کھا رہے ہیں. 15 سال سے آپ کے پی کے ریسورسز کو جلسوں کی نظر کر رہے ہیں. یہ 25-25 کروڑ کے جلسے, وہ جو کہتا تھا نا, وہ جو آج جس کو 804 کہتے ہو کہ لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے, ساؤنڈ ایسا ہونا چاہیے, فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے, جس کی فرمائشیں شہزادے کی ختم نہیں ہوتی تھی, وہ فرمائشیں کہاں سے پورے کرتے تھے؟ ذرا بتاؤ. ہم تو حکمران رہے ہیں نا آپ کے بقول 30 سال سے, ہم تو بہت امیر پارٹی ہیں. خدا کی قسم ہمیں جلسہ کرنا ہو تو ہمیں وسائل کا وقت پڑ جاتا ہے کہ ہم جلسہ کہاں سے کریں. ہمیں پیسے خرچ کرتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار کہاں سے لائیں پیسے. ہمارے پاس تو یہ ڈاکے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو ہسپتالوں کا چندہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو وہ انٹرنیشنل ڈونروں کا پیسہ نہیں ہے جنہیں آپ نے جوئے میں لگا دیا. آپ نے تو ان کو بھی جواب نہیں دیا. لوگوں نے زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پیسے دیے, لوگوں نے اسپتال کے نام پہ آپ کو پیسے دیے, لوگوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کو پیسے دیے, اور آپ نے ان کو جوئے میں لگا دیا, آپ نے وہ جوئے میں ہار دیا. پھر آپ سے پوچھو تو آپ الیکشن کمیشن کے خلاف اسٹے لے آتے ہیں. آپ اپنے اسپتال کا کب سے آڈٹ نہیں کروا رہے؟ چھوڑیں اس بات کو, آج کرتے ہیں بات اس پہ. آپ جواب دیں 804 صاحب, آپ کا جو ہسپتال جس کو آپ نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے, اس ہسپتال کا آڈٹ کب سے نہیں ہو رہا؟ آپ نے کب سے ان چندوں کا حساب نہیں دیا؟ آپ ذرا چیک تو کریں کہ اسٹے آرڈر کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے.